باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، اور ہم نے عنایت کیا، ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو نمایاں فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویر کشی کی اور تم کو بہترین تصویر عطا کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں ان کو افضل قرار دیا، اچھی شکل و صورت اور متناسب اعضاء اس کو عطا فرمایا، جانوروں کی طرح جھکا ہوا اس کو نہیں بنایا بلکہ اسی قامت کو سیدھی بنایا، اور وہ جانوروں کی طرح منہ پکڑ کر کھاتا نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے انسان کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر بڑی نعمت عطا کی اسے علم و فہم سے اور عقل و تمیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کی، اس کو شرف و منزلت عطا کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بہترین ساخت پر، بہترین بناوٹ پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت عطا کی ہے، اگر وہ اس کو غلط راستے پر لے جاتا ہے تو تمام مخلوقات میں وہ سب سے نکما ہو جاتا ہے اور گرتے گرتے اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی انتہا ہوتی ہے جب انسان گرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انسان جب کمینہ پن پر اتر آتا ہے، بد اخلاقی پر اتر آتا ہے تو اس سے کیسے کیسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں۔ وہ جب خود غرضی پر اتر آتا ہے، شہوت پرستی پر اتر آتا ہے، نشہ بازی میں مست ہو جاتا ہے اور غصے کی حالت میں جب ہو جاتا ہے تو کس طرح اخلاقی پستی کے اندر ہو اور اس کے دلدل کے اندر ہو، کس طرح گر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی قوم کی جب دشمن بن جاتی ہے تو کس طرح بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، اس پر بم برسائے جاتے ہیں۔ ہیروشیما کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح قتل و غارت گری کا وہ پیدا کی جاتی ہے۔ درندہ جو اپنے کسی جانور کو اگر وہ مارتا ہے تو صرف اپنی غذا کے لیے مارتا ہے، وہ عام جانوروں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ کسی ایک جانور پر حملہ کرتا ہے۔ مگر انسان اپنی جیسے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کو کتنی اذیتناک سزائیں دیتا ہے اور اس کا اس پر من نہیں بھرتا، کس طرح اس کو جیل کی کال کوٹری کے اندر رکھا دیا جاتا ہے جہاں وہ سورج کی شعاعیں بھی نہیں دیکھ سکتا
اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دن کیا ہوتا ہے اور راتیں کیسی گزرتی. تو یہ انسان ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو اذیت دیتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے, وہ زخمی ہے, کراہ رہا ہے, اور اس کے پیر پر, اس کے ہاتھوں پر, اس کے پیٹھ پر, چھاتی پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو اذیت دیتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی جان لے لیتے ہیں. تو یہ اپنے دماغ سے ایسی چیزوں کا ایجاد کر لیتا ہے اذیت دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, کہ جو کبھی درندوں کے دماغ میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھتے ہیں جب وہ کسی پر اپنی دشمنی کا انتقام لینے کے لیے آتا ہے تو عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے. آپ نے حالت ابھی منی پور میں دیکھی ہوگی کہ کس طرح ایک جوان لڑکی اور ایک 40 سال کی ایک عورت کو, ایک 22 سال کی عورت کو, لڑکی کو, اور ایک 40 سال کی عورت کو کس طرح درندوں نے ننگا گھمایا. بعض میڈیا والے, سوشل میڈیا والے اس پر رو بھی پڑے کہ انسان کے اندر حیوانیت کس طرح طاری ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورکشک کس طرح لوگوں کو مارتے ہیں, کس طرح ان کو زخمی کرتے ہیں, کس طرح ان پر تیل لگا کر آگ اس پر چھڑک دیتے ہیں, اور کس طرح اس کو درد بھرے انداز میں مارتے ہیں. 25 سالہ ناصر اور 35 سالہ جنید کو گورکشکوں نے زندہ گاڑی کے اندر اس کو جلا دیا. ایک عورت پر جب آدمی ہوس پورا کرنے کے لیے اترتا ہے, شہوت پرستی پر اتر آتا ہے, ایک عورت پر 10 20 انسان درندے بن کر اس کی عزت کو لوٹتے ہیں, اس کو لہولہان کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیتے ہیں, اور اس طرح کا تماشا ہوتا ہے. کسی عورت پر کو ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں, اس کے گھر میں درندے گھستے ہیں, اس کے باپوں, ماؤں, بہنوں اور بھائیوں کے سامنے اس کی عزت کو لوٹ لیتے ہیں. بچوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور بچوں کا خون ان کو پینے پر مجبور کرتے ہیں. تو اس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وحشی سے وحشی جانور بھی, اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے اندر اس طرح کی وحشت ناکی ہوگی جس طرح انسان کے اندر وحشت ناکی پائی جاتی ہے. نیوزی لینڈ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خاتون نے 2 شیر کے بچے پالے تھے, پھر اس کو انہوں نے زو کے حوالے کر دیا, چڑیا گھر کے حوالے کر دیا. لیکن وہ خاتون اپنے پالے ہوئے بچوں کو چڑیا گھر میں دیکھنے کے لیے گئی تو وہ جو شیر کے بچے تھے اس کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے, بے چین ہو گئے, اور اس کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگے جیسے ان کو ایک چھوٹی ہوئی ماں ان کو مل رہی ہو. اور اس ویڈیو میں اس تصویر کے ساتھ ایک کیپشن بھی لکھا ہوا تھا, ذرا سوچئے کہ انسان کا بچہ ہونے کے باوجود ہمارا والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے. ایک پالا ہوا بچہ, شیر کا بچہ, اور ایک انسان کے بچے کے ساتھ اس کی کتنی رحمت اور کتنی شفقت ہے, اور وہ کس طرح پیار کرتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ اس عورت کو چاٹ رہا تھا, اس عورت کو چوم رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیر کسی جانور پر حملہ کرتا ہے, دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے, مگر شیر پر حملہ نہیں کرتا. سانپ دوسرے جانوروں کو ڈس لیتا ہے اور وہ سانپ کو ڈس نہیں لیتا.
حالانکہ سانپ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. بچھو جس میں صرف زہر ہی زہر ہوتا ہے وہ بچھو کو ڈستا نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے جانوروں کو ڈستا ہے. لیکن انسان آپ دیکھتے ہیں کس طرح انسانوں کی چیر پھاڑ کرتا ہے، کس طرح جب ہوس پر اور شہوت پرستی پر اتر آتا ہے، قتل و غارتگری پر اتر آتا ہے، تو کس طرح دردناک انجام تک اس کو پہنچا دیتا ہے. تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہے انسانوں کو انسانوں سے اللہ بچائے. تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہے لہو سے انسانوں کو انسانوں سے اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور آج ہمارا یہ کردار ہے. اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اور انسان جب اچھا ہو جاتا ہے اور اپنی بہترین صفات کو اپنا لیتا ہے تو اس اونچائی پر اڑ جاتا ہے، اتنی بلندی پر اڑ جاتا ہے، اتنی رفعت اس کو عطا ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے بھی وہ آگے نکل جاتا ہے. فرشتوں سے بھی بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس پر لگتی ہے محنت زیادہ. آپ دیکھتے ہیں کتنے انسان ایسے بھی ہیں جو انسانوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے غزوے کا جس میں 3 صحابہ، آپ دیکھیے اللہ جب انسانیت پر آ جاتا ہے تو انسان کتنی عظمت کو اور بلندی کو پہنچ جاتا ہے. ایک غزوے میں 3 صحابہ دم توڑ رہے تھے اور ہائے پانی پانی کہہ رہے تھے. ایک صحابی آتے ہیں اور جب پانی لانے کے لیے کسی صحابی کے قریب پہنچتے ہیں تو دوسری صحابی کی آواز ہائے پانی اب آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اپنا منہ بند کر لیتے ہیں، پہلے اس کو دیکھو. اور جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو تیسرے کی آواز سنتے ہیں ہائے پانی. وہ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں اور کہا اس کو دیکھو. یہاں تک کہ تینوں پیاسے اپنی جان دے دیتے ہیں. یہ انسانیت جب ابھر کر سامنے آتی ہے تو انسان اپنی قربانیاں بھی پیش کرتا ہے. انسان عظمت کے اعلیٰ افق پر وہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صاف کو پیدا، ایسی بناوٹ عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو عطا نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں انسان پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کے انسانی ڈھانچے کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ایسا کی. اس کے فنگر پرنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا بنانے والا ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنائی ہے. سب کی شکلیں الگ ہیں، سب کی شکلیں جدا ہیں، سب کی آواز میں کوئی نہ کوئی فرق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو احسن تقویم پر انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہم کو صرف اسی لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے جانوروں کی طرح جئیں اور زندگی گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی زمین کے اندر ہم کو انصاف قائم کریں، اس زمین سے فساد پھیلانے کو مٹائیں، اس زمین پر اللہ کا خدا کا پرچم لہرائیں، اور اس زمین کے اندر جو گندی زمین جہاں پر شرک و بت پرستی ہو رہی ہے وہاں توحید کی آواز لگائیں. دوستو اگر انسانیت پر بد اتر آئے تو انسان بڑی مخلوق بن سکتا ہے. ایک بزرگ جو تھے نظریں جھکائے ہوئے تھے، کسی بدماش کو مذاق سوچی، اس نے ان کے پاس ایک خارج زدہ کتا تھا ان کے سامنے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا، اس بدماش نے کہا کہ بتاؤ
کہ تم بہتر ہو یا یہ کتا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا سنجیدگی سے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر میرا خاتمہ اس ایمان پر نہیں ہو جائے تو ایک کتا مجھ سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، اسلام نے انسانی حرمت کی پاسداری کی ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے کہ انسان کا احترام۔ آپ دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو مارتا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے جو بے گناہ غیر مسلم ہے اس کو ہم ماریں، اس کو قتل کریں۔ یہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں انسان کا احترام اس طرح موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کو سفید نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس پر عطر لگائی جاتی ہے، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، اس کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اس کی گندگی کو دور کیا جاتا ہے، پھر مسجد میں اس کو لایا جاتا ہے اور بڑی اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، قبر میں اس کو کس طرح اتارا جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے جب کہ کوئی غیر مسلم وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر کیا آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کرامت ہے، شرافت ہے، لیکن ان کے ہاں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی۔ تو ہم کو اس بات کی ہدایت کے لیے ہم ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے غیر مسلم یہودی کا بھی احترام کرنا چاہیے اور غیر مسلموں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اسلام ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ انسان نہیں؟ تو اسلام ہم کو انسانیت سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جاہلیت کا دور تھا، انسانوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی کھوپڑیوں میں شراب پی جاتی تھی دشمنوں کی قربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو، انسانی لاشوں کو مسئلہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مردوں کی بے حرمتی کرنے کو ناجائز قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کی ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کے ہڈی کو توڑنے کے برابر ہے۔ تو اسلام ہم کو سب کے ساتھ احترام کا سلوک دیتا ہے، ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے معاملات کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، گلے لگائیں، ہر ایک کی عزت کریں۔ آپ دیکھتے ہیں ابو جہل بھی اسلام کا دشمن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی بے عزتی نہیں کی، اس کا برے نام کی گالی دے کر اس کو پکارا نہیں گیا، اس کو بے عزت نہیں کیا گیا۔ ہر ایک کے ساتھ ہم کو انسانوں کا سب کے ساتھ احترام کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری صفات پیدا کرے۔